برین ڈرین یہاں سے ہو رہا ہے, معیشت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ آئی ایم ایف کے معاملات کیسے طے کریں گے, آپ اپنا انرجی کرائسس کیسے کنٹرول کریں گے, آپ عام آدمی کو اپ لفٹ کیسے کریں گے, پاورٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بلو پاورٹی لائن زیادہ لوگ چلے, ان امپلائمنٹ تیزی سے بڑھ رہی, یہ سارے وہ مسائل ہیں جن کو ایڈریس کیے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے, ان کا حل دیے بغیر آپ کیسے بات کریں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ منشور جو ہے وہ ابھی ڈیلے کا شکار ہے, اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ نامینیشن پیپرز سے نکل کے, یعنی جو یہ اب پروسیس کر رہے ہیں, آج ویمن ریزرو سیٹس کا وہ آئی ہے, لسٹ آ گئی ہوئی ہے ان کی طرف سے, تو ایک دو دنوں میں یہ لسٹ آئے گی, اس کے بعد ہم منشور کی طرف جائیں گے. ایک بات. دوسری بات, اب اگلے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہ جو عوام میں جانے والا معاملہ, یہ تقریباً 29 سے 30 جلسے پلان کیے نون لیگ نے جی, اور کچھ جلسے ایسے ہوں گے جس میں صرف میاں نواز شریف خطاب کریں گے اور کچھ میں صرف مریم صاحبہ ہوں گی, کچھ جلسے ایسے ہوں گے فزیکلی خطاب کریں گے یا ورچوئل ہوگا. نہیں, ورچوئل تو یہ تو ایک ہی جماعت کر سکتی ہے, ورچوئل تو اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے, وہ اتنی ایڈوانس ہی نہیں ہے نا, وہاں تک پہنچی ہے, اتنی پہنچی بھی نہیں ہے نون لیگ. تو یہ جو بات اصل میں ہے نا, اصل میں یہ بتاؤں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے یہ نورا کشتی ہی کرتی ہیں, یہ بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے. چارٹر ڈیموکریسی کے بعد ہم نے بہت ان کے اوپر بڑے کڑے وقت دیکھے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے معاملہ, ہم نے بڑے کڑے وقت دیکھے, ان کڑے وقت میں انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. دوسری بات ہے, اگر یہ آپ کے ذرائع کی جو خبر, اگر اس کو درست مان لیا جائے, جس کو میں غلط مانتا ہوں, لیکن اگر درست مان لیا جائے تو پھر سرفراز بگٹی صاحب کی شمولیت جو ہے نا, اس کا مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. پھر مجھے فیصل وارڈا صاحب کی ملاقات زرداری صاحب سے بالکل کوئی اس کی لاجک نہیں بنتی نا. دیکھیں, بات یہ ہے, صرف سمپل سی بات اتنی سی ہے, اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے, جو چوائس صاحب نے جس کا حوالہ دیا نا, وہ امپورٹنٹ بات ہے. اس وقت ان کے پاس ابھی, جب تک انہوں نے منشور کا اعلان نہیں کیا, جب تک وہ اپنا پلان نہیں دیتے عوام کے سامنے, چونکہ پلان نہیں ہے, چونکہ منشور نہیں دیا, لوگوں کے پاس جانے کی وجہ نہیں ہے, اس وجہ سے یہ بیانات کا سہارا لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, صرف بیان بازی کی جا رہی ہے, بیان بازی کے ذریعے اپنے پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے. بلاول صاحب کھل کے اس لیے کھیل رہے ہیں کہ بلاول صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو تھوڑا ہلکا ووٹ ہے, جو جن کی بڑے, چونکہ پی ٹی آئی کا خمیر پیپلز پارٹی سے اٹھا ہے, یہ سیکنڈ جنریشن تھی ان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جو مایوس تھے پیپلز پارٹی سے, سو وہ جیالے بھی ہیں, زیادہ اگریسو بھی ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو واپس اٹریکٹ کر سکیں ٹورڈز پی ٹی آئی, جس کی وجہ سے وہ اگریسولی بات کریں. جب تک وہ اینٹی نون لیگ نہیں جائیں گے, پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے ان کو گھاس نہیں ڈالے گا. سو وہ بیسیکلی اسی پرسپیکٹو کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اس سے نون لیگ کو کوئی فرق نہیں پڑا, نون لیگ بہت پرسکون ہے, کیونکہ اس کو ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ کمپٹیشن کرنا نہیں ہے کہیں. ان کا کمپٹیشن تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے, ان کا کہیں یہ تمام کا جو کمپٹیشن ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. دیکھیے, ہر دور کے اندر یہ سسٹم میں نے بتایا تھا کہ پروونس وائز بھی اور ادر وائز بھی یہ ہوتا ہے, ایک جماعت ہٹ پوائنٹ ہوتی ہے اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ فائدہ لے رہی ہوتی ہیں. یہ ہر دور کے اندر ہم نے دیکھا ہے. یہ ایک زمانہ تھا پیپلز پارٹی یہ کرتی رہی, پھر نون لیگ بھی وکٹم بنی, اب پی ٹی آئی اس وقت وکٹم ہے. اصل معاملہ یہ ہے جو ہم بات کرتے ہیں, جو بار بار میں جان بوجھ کر یہ فکرہ دہراتا ہوں, ہو سکتا ہے جو میرے ناظرین ہیں وہ تنگ آ جائے میری اس بات سے, کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں. اصل بات یہ ہے پروگرس کیا ہے, کارکردگی کیا ہے, اپنے عوام کے لیے کیا. یہ کچھ بھی سٹیٹمنٹس دیتے رہے سیاستدان, کوئی بھی سیاستدان, کتنے بھی کوئی بیانات, خاص طور پہ وہ بیانات جو دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا دوسروں کو نیچے دکھانے. بھائی یہ کیا طریقہ ہے, آپ بتائیں, میں نے یہ کیا ہے. طریقہ سیاست ساری دنیا کے اندر یہ ہے کہ میں یہ کروں گا, میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں, میں عوام کو یہاں سے یہاں تک پہنچا دوں گا. چلو نون لیگ کوئی کہیں سے اٹھاتی ہے, اٹھا کے بات کرتی ہے کہ جی ہم نے 2018 تک یہ کیا تھا, 2017 میں ہم اس پوزیشن میں تھے. بلاول صاحب جو ہیں, بجائے اس کے کہ وہ سندھ کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی بات بتائیں, 2008 میں اگر کچھ کیا ہو تو بتائیں, وہ یہ نہیں بتا سکتے, کیونکہ پروگرس کارکردگی کیا ہوتی ہے. سو ہم کیا کرتے ہیں, ہم بیانات کی طرف جاتے ہیں, کھینچا تانی بیانات سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنی ووٹ بینک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے بیانات سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. یہ اصل میں بات, ڈیبیٹ, بحث, میری آپ کی تجزیہ اور لوگوں کے بیچ میں ٹاک آف دا ٹاؤن تب بنے گی جب یہ وہ وائب کریٹ کریں گے, اور وہ منشور کے ذریعے ہوگی, پلان کے ذریعے ہوگی. عام آدمی یہ پوچھے گا کہ بھائی آپ ووٹ لینے آ گئے ہیں, کیا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کیا دیں گے. اور اس وقت تو عوام, شاید 2013 میں 2018 میں عوام اتنا اگریسولی شاید نہ پوچھتی, 2023 میں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں ہمارا مستقبل کیا ہوگا, معاشی بحران سے کیسے نکالیں گے. یہ یوتھ اتنی اس تعداد میں یوتھ یہاں ہے, برین ڈرین یہاں سے ہو رہا ہے, معیشت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ
IMF کے معاملات کیسے طے کریں گے, آپ اپنا انرجی کرائسس کیسے کنٹرول کریں گے, آپ عام آدمی کو اپلفٹ کیسے کریں گے, پاورٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بلو پاورٹی لائن زیادہ لوگ چلے, ان امپلائمنٹ تیزی سے بڑھ رہی, یہ سارے وہ مسائل ہیں جن کو ایڈریس کیے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے, ان کا حل دیے بغیر آپ کیسے بات کریں گے. سو اگر اس کا حل یہ ہے کہ میاں نواز شریف یہ نعرہ لگائے گا کل کو یا آج لگائے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ جو خاص طور پر اربن ایریاز کے ووٹر ہیں اب ان میں اتنا شعور موجود ہے کہ وہ یہ پوچھیں گے کہ جناب آپ ہمیں یہ نہ سنائیں کہ فلاں کیا کرے گا یا فلاں کیا کرے گا, یا عمران خان کی کیا حالات ہیں یا ہمارے کیا, آپ ہمیں بتائیں ہمارے حالات کے بعد آپ ہمارے لیے کیا کریں گے, اور جو پارٹی یہ کرے گی اس کے ساتھ لوگ بات کریں گے, ادروائز ان کو مشکلات رہیں گی.